لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولیم صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام
عشق امیر جنود، عشق فقیہ حرم، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام، عشق کی گرمی سے پہ کر گلے تابناک، عشق ہے کأس الکرام، عشق ہے صحبائے خام، اور عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شروں دی بت کدے تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ معزز سامعین محترم، سٹیج پر جلوہ گر پیر طریقت مہتاب شریعت حضرت پیر خواجہ محمد حسن باروی زیدہ مجد الکریم اور پیر سید سرور شاہ صاحب اور بھی جتنے علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین اور بڑے بڑے لوگ، سماجی اور سیاسی شخصیات، آپ اور میں اور وہ آخری لائن تک کھڑے ہونے والے کارکن، ہم سب کا تعارف تو یہی ہے کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے۔ شاہ صاحب نے آپ کے سامنے عقیدہ بھی واضح کر دیا ہے اور ہمارا عقیدہ بھی بڑا واضح ہے اور ہماری باتیں بھی بڑی واضح ہیں اور ہمارا عمل بھی بڑا واضح ہے، اس لیے کہ نشبم نشب پرستم کی حدیث خواب گویم، چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم۔ ناسی کاڑیاں، کاڑے تے مراد خالی او کاڑے نہیں، ناسی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلاں کردیاں۔ نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم، کاڑیاں تو مراد خالی او کاڑے نہیں، کاڑیاں تو مراد اے بھی کاڑے بھئی غزہ دے اندر بمباری ہو رہی ہوئے تے جناب اے کہہ رہے ہون کہ ساڑی سفارتی سماجی اور جناب تعلقات ہمدردیاں فلسطین نال رہن گیاں، قبلہ تسی اپنی سفارتی سماجی ہمدردیاں رکھو اپنے کول، انہاں نو چاہیدہ غوری تے شاہین، انہاں نو چاہیدہ غوری تے شاہین، انہاں نو چاہیدہ عبدالی تے حطف، جے دے سکتے ہو تو دیو، نہیں تو چپ کر کے اندر بہ جاؤ آرام نال۔ بس دو حرفی گلان یار اسی سنتے آئے ہیں کدو دے کہ جناب انشاءاللہ یہ ہوگا وہ ہوگا، کب ہوگا یار؟ کہاں سے تقریر شروع کریں؟ ہمارے پاس تو الفاظ ہی ختم ہیں۔ اور بھائی ایک بچی چیخے تو محمد بن قاسم وہ دمشق سے اٹھے اور دیبل کے مقام پر آ کر راجہ دہر کو لٹا کر رکھ دے، اور ایک گزرتا ہوا مسافر کسی بچی کی آواز سن لے اور سلمان بن عبد الملک اپنے تخت پر بیٹھا ہو، اسے آ کر کوئی کہے کہ او جناب تاجر آ کر کہے میں نے ملنا ہے، اس نے کہا کیا بات ہے، اپنے تخت پر بڑا چوڑا ہو کر بیٹھا، اس نے کہا سلمان میں فارس کے میدان سے گزرا اور میں نے دیکھا وہاں پر ایک بچی چیختی ہوئی کہہ رہی تھی کہ کہاں ہے سلمان کے ابلکی گھوڑے، ان کافروں نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ تو وہ یہ سنتے ہوئے تلوار کو نکال کر تخت کے اوپر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا لبیک یا اختی میں ابھی آیا تیرے لیے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور کس طرح سے بات کرے جی، ہم ممبر پر یہ سفید سوٹ پہن کر کس طرح سے بات کریں؟ کل میں نے ان کی الفاظ سنے تو اس کے بعد تو مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ اس نے کہا ظالموں بچا نہیں سکے تو دفنائی دو آ کر، یہ کرب امت کے اوپر ہو۔ اور اقبال کہتا ہے مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، کوئی پکڑا ہو ہمارے پیر صاحبوں، میں کہا آگ لگی تیرے پیر نو، آگ لگی تیرے مولوی نو، آگ لگی تیرے سیاستدان نو، آگ لگی تیرے سپاہ سالار نو، میں نو دس تو فلسطین دا کی کیتا، اوے تواڈے کو بولے بھی نہیں جا سکتا، 57 اسلامی مردے ہون، 57 اسلامی مردے ہون اور ایک بھی کوئی نہ ہوئے۔ اقبال کے اندر کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی، کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں منتظر کب سے اہل حرم کے سومنات۔ اقبال کے اندر کوئی بھی غزنوی دا وارث نہیں، حرم میں چاہ کے بدھ رکھ دیتے گئے، کدھر گئے مسلمان، اور کدھر گئے جڑے کہنے کہ اساں اتنے ایٹم بم اور اتنی فوجاں اور 6 ستمبر نو ادھروں چھان کر دے تیارے جا رہے نو کس دن واسطے رکھے ہوئے؟ اور ظالموں اگر کوئی ایک بھی محمد عربی دا غلام بیٹھے ہوندا ہوتے
تے کیا انہاں نوں دھیاں نوں دسنا پیندا کہ اے تہاڈا بیت المقدس ہے، اے تہاڈیاں دھیاں نے انہاں دیاں جناب اتاریاں جا رہی ہیں، انہاں دیاں عزتاں تار کیتیاں جا رہی ہیں، اے دودھ پیندے بچے نے انہاں نوں بمبا دے نال ماریا جا رہا، بلکہ ایک کانسٹیبل اور ایک ایس ایچ او نے سندھ دے مقام دے اندر مشورہ دیتا، انہیں کہا سانوں جہاد دے اندر داخل ہونا چاہیے، تے انہاں نے اس نوں معطل کر دیتا کہ اوے تو محمد عربی دی دین دی گل کردا، اس زمانے جہاد دی گل کردا، اوے جے تساں نہیں کرنا تو پھر ملک دے بجٹ کہیں تو کھاندے ہو، پھر اے وردیاں تے پھل کاہدے واسطے لائے نے، اے لا کے سانوں پوا دیو، دیکھنا جے شام تک اسرائیل دے ٹکڑے نہ ہو گے تو پھر کر دے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کدوں تک اپنے پیچھے ٹاں گڑیاں کردیاں لاندے جاؤ گے؟ کدوں تک انہاں جواناں نوں اپنے بٹ مین رکھو گے؟ کدوں تک ذاتی گن مین تے ذاتی جناب گھر دے مالی تے کدوں تک بناؤ گے یار؟ آخر ایک دن تو بھی سوچ دیں کہ اسی کدے واسطے بھرتی ہوئے سی، ساڈا G3 تے ہاتھ کدے واسطے رکھایا سی، سانوں اتنی ٹریننگاں کدے واسطے دتیاں سن؟ کشمیر بھی لٹ گیا، تہاڈے جو سر تے جناب جوں کن تے نہیں رہیں گی۔ اج غزہ دے بچے اور جناب کائنات دی بڑی دہشت گردی، ہاں جی دہشت گردی، کدی ہسپتالاں تے بھی کسی نے بم مارے یار، زخمیاں تے بھی کدے کسی نے بم مارے، بچیاں تے بھی کدے کسی نے بم مارے، اور عورتوں تے بھی کسی نے بم مارے۔ اقبال کہندا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں۔ اسی کیڑے زمانے جی آئے یار، کیڑے زمانے چاہ گئے کہ 57 اسلامی ممالک انہاں دے جناب صدور، انہاں دے وزرائے اعظم، انہاں دے سپہ سالاروں دے نام لیندے نہیں تھکدے، تے او کدھر گئے 57 اسلامی ملک؟ او کدھر گئے 57 اسلامی مردے؟ ایتھے کسے دے خلاف گل ہو جائے شام تک بندے چک لیتے جانن، اور میں کیا ہوتا غزہ دے وچ بیت المقدس دے واباسیوں دے اوتے بم گرا دیتے گئے، انہاں دا تے جرم ہی کوئی نہیں، اور جنگ دے بھی کوئی اصول ہوندے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ احد وچ تلوار بلند کی تھی، این کر کے فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ بہت سارے صحابہ گیا ہے، حضور نے نہیں عطا کی تھی، حضرت ابو دجانہ آ گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ اس کا حق کی ہے، اے دسو اس دا حق کی ہے؟ فرمایا اے جس دے ہاتھ میں چوبے وہ میدان چو نہ نسے۔ سارے نس گئے ہو یار، آج تا موقع سی، آج تا جناب تہاڈے گرے ہوئے مرال بھی آسمان نہ لگ جاندے، آج تا موقع سی کہ جناب تسی امت مسلمہ دی، او بائیڈن امریکہ دے ایئرپورٹ تے اتر گیا، انہاں دا وزیر خارجہ انہاں دی اسمبلی چ بول گیا، اس امریکہ دا جناب بائیڈن صدر او اسرائیل دے ایئرپورٹ تے اتر گیا، اور جناب بائیڈن جناب وزیر خارجہ انہاں دی اسمبلی جا کے خطاب کہندا کہ اسی تہاڈے نال ہاں، تے جناب فلسطینی سوچ دے تا ہنن کہ اے پونے 2 ارب مسلماناں دا قبلہ اول ہے، اس دے نال کون ہے؟ اس دے نال کوئی بھی نہیں جناب، ایک چھکے تے چوکے تے نچن والے کو رہ گئے، اے ہن محمد عربی دے غلام نہیں رہے۔ اگر تسی نہیں رہے تو کلمہ جا کے واپس کر دیو، کیوں حضور اسی تہاڈے کلمے دا پاس نہیں رکھ سکتے، اسی بیت المقدس دا پاس نہیں رکھ سکتے، اسی ہن نچن والے رب گئے ہاں، اسی ہن ترانے ریلیز کرنے والے رہ گئے ہاں، ساڈے اندر ہن غیرت ختم ہو گئی۔ جا کے واپس کر دیو، کلمہ بھی واپس کر دیو، قرآن دی آیتاں کر دیو، یا جناب کہو کہ اسی انہوں نہیں مندے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ ایک جناب تسی آکھو کہ ساڈے نے اے ساڈا مسجد اقصی نہیں، اوے مینوں اے دسو ایک چودھری دے نال سلام دعا ہوئے تے اس علاقے دا ڈی پی او بھی ادھر منہ نہیں کردا، وہ کہندا چودھری صاحب اپنے بندے نوں سمجھاؤ کوئی گل نہیں، خیر جناب اونچی نہیں بھی ہو گئی تے تہاڈا کوئی گل نہیں، اپنا ہی بندہ یار 57 اسلامی ممالک دا قبلہ اول ہوئے تے وہ رات نو بمباری کردے ہون، کدھر جائیے یار، کس نو ادھر سنائیے؟ کہنے یہ شر پسند ہے۔ میں نے کہا اگر قبلہ اول کی بات کرنا شر پسندی ہے تو میں سب سے بڑا شر پسند ہوں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اگر فلسطینی بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے ان کے درد کی بات کرنا اگر دہشت گردی ہے تو میں سب سے بڑا دہشت گرد ہوں۔ اگر ناموس رسالت پر پہرا دینا دہشت گردی ہے تو میں سب سے بڑا دہشت گرد ہوں۔ اور یار مطلب کوئی لفظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، میرے پاس تو ذاتی حیثیت میں لفظ ختم ہو گئے۔ اگر وہ بچوں کی تصویریں دیکھیں تو پھر یاد تو اپنے بچے آتے ہیں نا، ان بچوں کی تصویریں دیکھیں جن کے ہاتھ میں ایک میں فیڈر ہے اور ایک ہاتھ میں پتھر ہے، اللہ کی قسم اس بچے کے اس پتھر کے اوپر ہماری ساری چیزیں قربان۔
جو باطل کے سامنے لے کے تو کھڑا ہے، ایک فیڈر ہی ہے اگرچہ ہاتھ میں، کاش کہ ان کے ہاتھوں میں ایک پتھر ہی آ جاتا، یہ آتا، یہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے وارث ہیں، ہم، اور کشمیر بھی تم نے دے دیا، تم افغانستان کی باری میں بھی نہیں بولے، تم عراق کی باری میں نہیں بولے، بنگلہ ملک کے 2 ٹکڑے کرا کر تم نے بنگلہ دیش بھی دے دیا، آخر کس دن تک ہم جناب سیسا پلائی دیوار کے؟ تمہاری سیسا پلائی دیوار میں کچھ نہیں ہے بچو، اگر ہوتا تو حضرت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح جب پہنچے بیت المقدس کی دیواروں کے سامنے تو انہوں نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا محمد عربی کے غلام ہیں۔ انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا فلسطین کی چابیاں چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا فلسطین کی چابیاں چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم میں وہ کوئی نہیں ہے جس کا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تمہارا امیر المومنین تمہارے ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ خالد و سیف من سیوف اللہ ہے، یہ ابو عبیدہ ہے امین حاضر الامہ۔ اس نے کہا نہیں، اپنے امیر المومنین کو بلاؤ۔ حضرت فاروق اعظم کو پیغام پہنچا، کہا ہم آپ کو فلسطین کی چابیاں دینے کے لیے تیار ہیں، عیسائی کہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ خود آئیں۔ تو حضرت فاروق اعظم بیت المال میں سے ایک اونٹ لیا اور ایک اپنا ساتھ میں غلام لیا، زادے راہ باندھا، کھجوریں باندھی، پنیر باندھا اور چل پڑے بیت المقدس کی جانب۔ اور طے کیا؟ فرمایا بیت المال پر اتنا وزن نہیں بڑھانا، آج ان کے پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوتے، آج ان کے جناب ہٹو بچو ہی ختم نہیں ہوتی، اور دیکھیے امت کا امام آ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک اونٹ لیا اور غلام سے طے کیا کہ اتنے میل تم سوار ہوگے، اتنے منزلیں میں سوار ہوں گا، اتنے جناب مسافت تم طے کرو گے، اتنی منزل پر میں بیٹھوں گا۔ اور جب طے کرتے کرتے بیت المقدس کے دروازے کے سامنے آئے تو منزل طے ہو چکی تھی۔ حضرت فاروق اعظم کا نیچے اترنے کا وقت آیا اور غلام کے اوپر سوار ہونے کا وقت آیا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ چل بھئی آ جا تو اوپر چڑھ۔ اس نے کہا جناب سامنے بڑے یہودی عالم، جناب عیسائی عالم کھڑے ہیں، پادری کھڑے ہیں، پوپ کھڑے ہیں، ان کے رؤساء کھڑے ہیں، تو آپ ہی اوپر سوار رہیں۔ فرمایا نہیں، تامین حق بحق دارا سپرد، کہنے ایسے بات نہیں ہوگی، میں اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہوں، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا کا عامل ہوں۔ فرمایا میرے غلام اب یہ بات نہیں ہوگی، میرا وقت نیچے اترنے کا آیا، تیرا اوپر چڑھنے کا آیا۔ اور جب غلام اوپر چڑھا اور حضرت فاروق اعظم نے ایسے اونٹ کی نکیل پہنچی تو جب قریب پہنچے نا تو وہ عیسائی عالم حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید سے کہنے لگے بتاؤ یہ جو اوپر آ رہا ہے یہ تمہارا امیر ہے یا جو نیچے نکیل پکڑ کے آ رہا ہے یہ تمہارا امیر ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں اس سے کیا لگے؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنی کتابیں کھولی ہوئی ہیں، ان کے اندر لکھا ہوا ہے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ امام الانبیاء کا ایک غلام آئے گا، وہ اس شان سے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے آئے گا کہ دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ انہوں نے کہا ہاں جی بتائیں یہ جو اوپر سوار ہے یہ آپ کا امیر ہے، جو یہ نکیل پکڑ کے آ رہا ہے یہ آپ کا امیر ہے؟ انہوں نے کہا جی جو نکیل پکڑ کے آ رہا ہے یہ 36 لاکھ مربع میل کا حاکم، فارق کے حق و باطل، امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اور ترجمان نبی ہم زبان نبی۔ انہوں نے کہا یہ آ رہا ہے مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ چابیاں ہم سے لے لیں، ہم چابیاں آپ کے حوالے۔ بیت المقدس کی چابیاں آج بھی مل سکتی ہیں، اس کی شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کا سپہ سالار دروازے پر کھڑا ہو۔ مسلمانوں کے سپہ سالار دروازے پر کھڑے تھے، انہوں نے کہا ہمیں لڑنا ہی نہیں، یہ چابیاں لے لو۔ آج مسلمانوں کے پاکستان کا سپہ سالار وہاں دروازے پر کھڑا ہو، اردن کا کھڑا ہو، شام کا کھڑا ہو، سعودیہ کا کھڑا ہو، عراق کا کھڑا ہو، قطر کا کھڑا ہو، مصر کا کھڑا ہو، افغانستان کا کھڑا ہو، یہ سارے اس دروازے پہ کھڑے ہوں تو نہیں ملے گی چابیاں؟ یہودیاں دا پیو بھی دے گا یار، یہ کڑی گل ہے، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔